آیات کا جب شان نزول بیان ہوتا ہے تو اس شان نزول کا اصول بھی یہ ہے، ذہن میں رکھ لیں، یہ نقطہ ضمناً اصول التفسیر کا آ گیا۔ اب یہ مختلف چیزیں زیر بحث آ رہی ہوں گی، تو درمیان میں جو ریلیونٹ نقطہ آئے گا میں سمجھاتا چلا جاؤں گا۔ یہی طریقہ تعلیم و تربیت کا ہوگا اور تدریس کا۔ تو اصول التفسیر میں بھی یہ قاعدہ ہے، آپ اصول التفسیر کی جب کتابیں دیکھیں اور اسباب نزول پر کتابیں لکھی گئی ہیں وہ دیکھیں اور ان کو پڑھیں، تو آپ کو ایک چیز ملے گی کہ ایک ہی آیت کے باب میں کئی اسباب نزول بیان کیے جاتے ہیں، تو اس کی تعبیر اور اس میں تطبیق بھی یہی ہے۔ آیت تو صاف ظاہر ہے ایک ہی وقت میں اتری تھی، احد میں اتری، بدر میں اتری، غزوہ خندق کے موقع پہ اتری، ہجرت کے موقع پہ اتری، حدیبیہ کے موقع پہ اتری، حدیبیہ سے واپسی پر اتری، غزوہ تبوک میں اتری، حنین میں اتری، حجۃ الوداع کے موقع پر اتری، یعنی کوئی ایک موقع تھا، سفر ہو یا حضر ہو، آیت تو ایک ہی بار اتری نا، بار بار تو نہیں اتری، مگر اس کے شان نزول، اسباب نزول کئی بیان کیے گئے۔ کچھ تو آیات میں اور روایات میں ایک فرق ہوتا ہے، اور کچھ اس کے اطلاق اور انطباق میں فرق ہوتا ہے۔ انطباق اور اطلاق، اس کی اپلیکیشن، تو اس کا بھی شان نزول ایک خاص ہوتا ہے ہر آیت کا، اور ایک عام ہوتا ہے۔ اگر صرف اس کے شان نزول کو خاص کر دیں اور اس کی عمومیت کو نظر انداز کر دیں، نگلیکٹ کر دیں، اگنور کر دیں، اس کے عمومیت کو، اس کی جنریلٹی کو، جیسے میں نے کہا کہ یہ خطاب خاص تھا صحابہ کرام کو اور پوری امت کو خطاب عام ہے، یا ایھا الذین آمنوا کا۔ جب فرمایا یا ایھا الناس، تو اس وقت غیر مسلموں کو کہا جاتا تھا، کفار و مشرکین مکہ ہوں یا مدینہ میں غیر مسلمین ہوں ہجرت کے بعد۔ تو جب یا ایھا الناس کہتے تو اس کا اشارہ ہوتا کہ مخاطب اس کے اب صرف مومنین نہیں، غیر مسلمین ہیں، کفار مکہ ہیں، تو وہ مخاطب اولی ہوتے، خطاب خاص ہوتا، مگر اب ان کے بعد قیامت تک ہر غیر مسلم انسان جو ایمان نہیں لایا وہ اس آیت کریمہ کا مخاطب ہو جاتا ہے۔ جو ایمان نہیں لایا، ایمان لے آیا تو یا ایھا الذین آمنوا کا مخاطب ہو گیا۔ مدنی صورتوں میں مدینہ پاک میں جب آقا علیہ السلام تشریف لے آئے تو اس کے بعد یا ایھا الناس کہہ کے مخاطب نہیں کیا جاتا تھا۔ مکی صورتوں میں یا ایھا الناس کہہ کر مخاطب کیا جاتا تھا، اور کہیں مدنی صورتوں میں اگر خطاب عام مطلوب ہوتا اہل ایمان اور غیر اہل ایمان سب کے لیے، تو پھر مضمون ایسا ہوتا تو پھر یا ایھا الناس کا خطاب آتا۔ تو اسباب نزول کے باب میں ایک آیت ایک وقت پر اتر گئی، ایک واقعہ سے اتری، ضرورت پیش آئی، صحابہ کرام نے پوچھا، وقت نے، موقع نے تقاضا کیا، حالات نے تقاضا کیا کسی بات کو سمجھنے کا، کوئی حادثہ پیش آیا، کوئی ایشو اٹھا، کوئی کویسچن ہوا، کوئی سچویشن کریٹ ہوئی، سوال پیدا ہوا، تو اللہ رب العزت نے کچھ آیات اتار دی، تو وہ موقع خاص سبب نزول یا شان نزول کہلایا۔ بعد میں صحابہ کرام اور تابعین اور اتباع التابعین کے اقوال ملتے ہیں اسباب نزول میں۔ وہ کیا کرتے کہ پھر اسی جیسا واقعہ جب کوئی اور پیش آیا، اسی جیسا واقعہ پیش آتا، اس کے مماثل، اس کے سملر، تو وہ کہتے یہ آیت اسی وقت کے لیے اتری تھی، اسی موقع کے لیے اتری تھی، اسی مسئلہ کے لیے اتری تھی، نازلت فی کذا و کذا، نازلت فی کذا و کذا، یہ آیت اس مقصد کے لیے اتری تھی، یہ آیت اس مسئلے کے لیے اتری تھی، یہ آیت اس موقع کے لیے اتری تھی، یہ آیت اسی سچویشن کو حل کرنے کے لیے اتری تھی۔ تو اب وہ مختلف موارد، جہاں جہاں آیت کا معنی وارد ہوا، موارد ورود ہوا اس کے معنی کا، جہاں جہاں اس کا اطلاق ہوا، جہاں جہاں اس کی اپلیکیشن ہوئی، وہ جو کامن علت تھی، کامن ایفیکٹو کاز تھی، کامن کاز، کامن سچویشن، سملیرٹی آف سچویشن،
اسی طرح کی صورت کوئی اور پیدا ہو گئی تو اسی آیت کا حکم اب یہاں بھی اس کا اطلاق ہوگا، تو وہ کہہ دیتے یہ آیت اس کے لیے اتری تھی، اس واقعہ کے لیے اتری تھی۔ لہٰذا مفسرین نے اور ائمہ اصول تفسیر نے پھر اس کے فرق کو واضح کیا کہ وہ بہت سارے اسباب نزول واقعات کے اعتبار سے نہیں ہے، تاریخی اسباب نزول تو ایک ہی ہے، وہ خاص ہے، مگر موارد کے اعتبار سے، اطلاقات کے اعتبار سے، احکام کی توسیع اور تنفیذ کے اعتبار سے، احکام کی تطبیق کے اور انطباق کے اعتبار سے، اس کو اپلائی کرنے کے اعتبار سے وہ سارے اسباب نزول میں آ گئے، اسی ایک ہی آیت کے بہت سارے اسباب نزول بن گئے۔ یہ اسباب نزول عموم کے معنی میں ہے کہ یہ عام ہے اپلیکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے۔